پارہ نمبر 8 ہے اور پارہ نمبر 8 کا رکوع نمبر 1 ہے. موضوع ہے اسلام میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدائی حصے میں فرمایا کہ کفار ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو جمع کر دیتے، یعنی انہیں یہ سارے معجزات بھی دکھا دیتے تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گمراہی کے جال میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو پرفریب باتیں القا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسان دھوکے کی طرف مائل ہو، انسان برائی سے راضی ہو جائے اور انسان گناہ کے کام کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی دھوکے کی طرف مائل ہوتے اور گناہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی کے لیے آمادگی دل کے اندر ہوتی ہے، اس لیے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور دلوں کے لیے علاج کی بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس میں شک نہ کرو، اور کوئی اس کے احکامات کو بدلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ گمان کرتے ہیں، وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کی تفصیلات بتا دی ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ چیزیں نہ کھاؤ جس کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا، اور فرمایا کھلے اور چھپے گناہوں سے بچو. جو لوگ گناہ کرتے ہیں اپنی کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا تم نے کسی اور کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کا طریقہ واردات بتا دیا اس رکوع میں کہ شیطان اور اس کے ساتھی دلوں میں شکوک و شبہات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا جانتا ہے. جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا انسان کو اسی کے گوشت کھانے کا حکم ہے. اور پھر فرمایا کہ جس جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر موڑ پر زندگی کے ہر کام کے لیے فیصلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے انشاءاللہ. رکوع نمبر 2 ہے. موضوع ہے اسلام اور کفر کی کشمکش. اللہ تعالیٰ نے رکوع میں واضح فرما دیا کہ ایک شعوری زندگی گزارنے والا اور بے شعوری کی زندگی گزارنے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جیسے مردہ اور زندہ برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں اور ہر بستی کے بڑے مجرم اپنے مکر کا جال پھیلاتے ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. اور پھر فرمایا آیات کو ماننے سے کم فہمی کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ نہیں آیا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور رب کا سیدھا راستہ ہی اسلام کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرے اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے وہی نصیحت قبول کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن حقیقتوں سے پردہ اٹھ جائے گا، اور یہ بات قیامت کے دن ثابت ہو جائے گی کہ خود گمراہ ہونا یا دوسروں کو گمراہ کرنا غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھا، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ حق سے بے خبری کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے بلکہ حق کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے روز و شب کے بارے میں بات کی کہ شیاطین اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کو کھوٹی باتیں بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا بتاتے ہیں، نبیوں اور اللہ والوں کی مخالفت کے لیے اپنے ساتھی تیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتا دیا کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دے. آمین. رکوع نمبر 3 ہے. موضوع ہے آخرت کی جزا اور سزا کا انحصار اعمال پر ہے.
اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس ہماری آیات سنانے اور برے انجام سے ڈرانے کے لیے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ ہاں آئے تھے، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گواہی اس لیے لی جائے گی تاکہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں، جبکہ حقیقت سے ناواقف ہوں۔ اور حقیقت سے روشناس کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہوگا۔ پھر فرمایا قیامت آنے والی ہے، انسان خدا کو عاجز کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، رب بے نیاز ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، پھر انجام کا پتہ چل جائے گا۔ اور پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی رسوم و رواج کی بات کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے خود حصے مقرر کر لیے، اور ان حصوں کے لیے وہ اپنے شریکوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور بہترین مویشی اور بہترین زرعی مال اپنے شریکوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ وہ ان کے دین کو ہی ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خود ساختہ پابندیاں انہوں نے خود لگائیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ جانور اور یہ کچھ کھیت جو ہے یہ ممنوع ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم چاہیں۔ اور پھر انہوں نے جانوروں پر سواری اور بار برداری بھی خود سے حرام کر لی، اور پھر فرمایا کہ جانور کے پیٹ والا مردوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی اگر جانور کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو وہ صرف مرد کھائیں گے، اور اگر جانور کے پیٹ کا بچہ مردہ ہو چکا ہو تو وہ اس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیاں لگانے والوں اور اولاد کو قتل کرنے والوں، اپنے راستے سے بھٹک جانے والوں کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ اور لوگوں کو ہماری جگہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے جھوٹ گھڑی ہوئی باتوں کا بدلہ لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اسے سب باتوں کی خبر ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کے نام پہ خود ساختہ پابندیوں کو قبول نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، موضوع ہے حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس لیے وہ حاکم ہے کہ اس نے باغات پیدا کیے، اس نے کھیت اور نخلستان بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہی زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان میں سے کھاؤ اور ان کا حق ادا کرو جب تم فصل کاٹو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مویشی اور جانور بنائے کہ ان میں سے کچھ جانوروں کو تم سواری اور بار برداری کے لیے یعنی سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، کچھ جانوروں کو تم گوشت کھاتے ہو اور ان کی کھال سے مختلف سامان بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حلال و حرام کو مقرر کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نر اور مادہ میں سے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، اللہ نے تمہیں واضح بتا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فیصلے نہ کرو، جو ایسا کرے گا وہی ظالم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہیں وہی لوگ ظالم ہیں، اور جو علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کریں وہی ظالم ہیں۔ تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ فضول خرچی نہیں کرنی، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ہے، اور حلال و حرام کے احکامات کو سیکھنا اور سکھانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، موضوع ہے حق قانون سازی۔ رکوع کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کے نام گنوا دیے کہ مردار حرام ہے، یعنی مردہ جانور، بہایا و خون، سور کا گوشت، اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پر کیا گیا ذبیحہ، یہ چیزیں حرام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سزا کے طور پر جو حرام کی گئی اشیاء تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ گنوائیں کہ ناخن والے جانور یہودیوں کے لیے حرام اللہ نے کیے، اور گائے اور بکری کی چربی کو اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا، اور فرمایا کہ یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر اس کی قیمت کھائی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے۔
اور پھر فرمایا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو نہ ٹھہراتے، کیا نہ ماننے والوں کے پاس کوئی علم ہے جس کی بنیاد پر وہ حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال و حرام کے معاملے میں یہ گمان پر چل رہے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے گواہ پیش کریں جو بتائیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اور فرمایا کہ اگر یہ گواہی دیں تو تم گواہی نہ دینا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مجرموں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ اللہ چاہتا تو سبھی کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لینے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دامن بہت وسیع ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ سرکشی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، موضوع ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ ہدایات ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، بے حیائی خواہ کھلی ہو یا چھپی اس کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو حق کے علاوہ قتل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق کے ساتھ قتل 3 ہیں، ایک قصاص کہ قتل کے بدلے قتل، دوسرا مرتد کی سزا قتل، اور تیسرا شادی شدہ زانی کی سزا رجم۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ قتل انسان خود نہیں کرے گا بلکہ عدالت کے ذریعے سے اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ پھر فرمایا ناپ تول میں انصاف کرو، انصاف کی بات خواہ معاملہ رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کو نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ذریعے سے قانون دیا، یہ کتاب نعمت کی تکمیل بھی تھی، ضروری تفصیل بھی تھی، ہدایت بھی اور رحمت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان پر پابندیاں عائد کرتا ہے اور وہ اس کا حق رکھتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی کہ انسان کسی دوسرے راستے پر نہ چلے اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا معبود تلاش نہ کرے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے ہی قوانین کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی حاکم اور قانون ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں قرآن مجید کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے اور ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دلیل روشن ہے، تم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا اس کے لیے بدترین سزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آیات سے منہ موڑنے والوں کو بدترین سزا ملے گی، اور پھر فرمایا کہ اگر فرشتے آ گئے یا رب خود آ جائے یا اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد کا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ زندگی میں ایمان نہ لانے والوں کو اللہ کے ہاں آخرت میں بھی کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی۔ جو جتنا گناہ لے کر آئے گا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، جتنا اس نے قصور کیا اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے کرنے والوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تفرقہ بازی کرنے والوں کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے اور اللہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا دین مستحکم ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یہ سیدھا اور سچا راستہ ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی راستہ ہے، اور فرمایا کہ یکسو ہو کر اس دین کو اختیار کرو اور شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور فرمایا کہ یہ دین مطالبہ کرتا ہے کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا جینا اور تمہارا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔ فرمایا کہ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ کائنات کا رب تو وہی ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، وہی حقیقی حاکم ہے۔
اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمے جو کام لگایا وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اسی نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور مختلف درجات دیے۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں تیز ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت والی کتاب اس لیے نازل کی تاکہ انسان اس کی پیروی کرے اور پھر اللہ سے ڈر کر رہے، اور فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں سزا مل کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنی زندگی کے لیے یہ نصب العین بنانا ہے کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز سورہ اعراف سے ہے۔ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں نزول کتاب کا مقصد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈرا دیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کتاب کی پیروی کرو اور رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ اور پھر آخرت کی باز پرس کی بات کی کہ آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ رسولوں نے کہاں تک پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا دوپہر میں بھی اور رات میں بھی، اور انہوں نے مان لیا کہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر فرمایا کہ جن کے پلڑے آخرت میں بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ وہ آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے یہ پوچھنا ہے کہ انہوں نے پیغام دینے کا فرض کہاں تک ادا کیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کے حالات کو اس کے سامنے رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اختیارات کے ساتھ بسایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کے لیے زندگی کا سارا سامان فراہم کیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنا ہے اور بہترین طریقے سے اس سے نصیحت لینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے۔ موضوع ہے انسانیت کے سفر کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، تو میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تجھے تکبر کا کوئی حق نہ تھا، تو نکل یہاں سے، تو واقعی ذلیل ہے۔ تو ابلیس نے مہلت مانگی کہ مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا کہ میں تیری سیدھی راہ میں ان انسانوں کے گھات میں بیٹھا رہوں گا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی، اور ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، کفران نعمت کرنا، ابلیس کو راضی کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، جو تیری پیروی کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہریں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا اور ان کو وہ اس درخت کا پھل کھلوا دیا، اور اس پھل کے کھانے سے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور ظاہر ہو گئیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کا سب سے پہلا وار حیا پر ہی ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا جب تم بے حیا ہو جاؤ تو تم جو چاہو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے ستر کھل گئے، اور پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ اور تمہیں زمین پر ایک خاص مدت تک ٹھہرنا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس دعا کو ہم نے بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر اللہ درگزر نہ فرمائے، رحم نہ فرمائے تو تمام انسان تباہ ہو جائیں. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور گناہوں پر توبہ کرنی ہے. ابلیسی رویے کو نہیں اپنانا، حضرت آدم علیہ السلام کے رویے کو اپنانا ہے کہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے اور یہ دعا بھی یاد کرنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 10 ہے، موضوع ہے لباس انسانیت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تاکہ لباس قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، جسم کی حفاظت کا ذریعہ بنے، زینت کا ذریعہ بنے، اور فرمایا کہ لباس اللہ کی نشانی ہے. اور پھر فرما دیا کہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ اے آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے لباس اتروا دے جیسے تمہارے والدین سے اتروائے تھے، یعنی حضرت آدم اور حوا سے. اور پھر فرمایا کہ شیطان کا فتنہ یہ ہے کہ وہ عریانی اور بے حیائی کو پھیلانا چاہتا ہے، اور وہ اس چیز کو پھیلانا چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے خوف کو نظر انداز کر دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی تدبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کر دو اور اپنے دوبارہ پیدا ہونے کو یاد رکھو. اور پھر فرمایا شیطان کو سرپرست نہ بناؤ اور ہر عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کرو، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. عبادت کے موقع پر زینت سے آراستہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسا ظاہری حلیہ، اگر آپ کا ظاہری حلیہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ ایسا حلیہ جس میں آپ انسانوں کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ پھٹا پرانا یا میلا لباس ہے، تو اس حلیے میں پھر اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کے لیے بھی نہ جائیں، یعنی نماز کے لیے صاف ستھرے لباس کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو راستی اور انصاف کا ہی حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا کر یہ سمجھنے والوں کو کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، ان پر گمراہی چسپاں کر دی ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ عریانی اور بے حیائی سے بچنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 11 ہے، موضوع ہے انسانیت کا اصلاحی پروگرام. اللہ تعالیٰ نے رکوع میں فرمایا کہ پاک چیزوں کو ممنوع کرنے والا کون ہے، یعنی کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا، کس نے اللہ تعالیٰ کی پاک چیزوں کو ممنوع کر دیا. پھر فرمایا پاک چیزیں دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر ایمان والوں کا ہی حق ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ اشیاء کی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شرمی کو حرام قرار دیا ہے، بے حیائی خواہ کھلی ہو یا چھپی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. گناہ کو حرام قرار دیا ہے، حق کے خلاف زیادتی حرام ہے، شرک حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانا حرام ہے. یعنی تم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات کہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یہ حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک مدت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر بھی آگے یا پیچھے نہیں کیا جاتا. پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی آمد کے مقاصد بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، تاکہ وہ اصلاح کے لیے آیات سنائیں. پھر فرمایا جو نافرمانی سے بچے اور اصلاح کرے تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو سرکشی کریں گے وہی اہل دوزخ میں سے ہوں گے. پھر فرمایا کہ فرشتے جب ان کی جان قبض کرتے ہیں، انہیں فوت کریں گے تو پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہ سب کافر تھے. اور پھر فرمایا انہیں حکم ہوگا کہ جہنم میں چلے جاؤ، ان کے لیے آگ کا دوہرا عذاب ہوگا، اور وہ مختلف گروہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، اور دنیا میں جو کچھ کمایا ہوگا اس کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سچی آیات کو جھٹلائیں اور اللہ پر جھوٹ باندھیں وہ اپنا حصہ پا کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ بے حیائی سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور بے حیائی سے بچنے کے لیے لباس پورا پہننا ہے انشاءاللہ، اور شرک نہیں کرنا.
رکوع نمبر 12 ہے، موضوع ہے انسانیت کا مستقبل۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا انجام بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور فرمایا کہ ان کا جنت میں جانا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا داخل ہو جانا، اور پھر فرمایا جہنم ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگی، اور فرمایا کہ ظالموں کو ایسی ہی جزا ملا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات پر ایمان لانے والوں کا بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہے، کہ ایمان لا کر جن لوگوں نے نیک اعمال کیے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کے دلوں کی کدورت کو نکال دیا جائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ یہ اعتراف کریں گے کہ اے اللہ ساری تعریفیں صرف آپ کے لیے ہیں، اور آپ ہی نے ہمیں راستہ دکھایا ورنہ خود ہم یہ راستہ نہیں پا سکتے تھے، اور وہ یہ گواہی دیں گے کہ رسول حق لے کر آئے تھے۔ اور فرمایا کہ پھر ان کے لیے ایک ندا آئے گی کہ تم جنت کے وارث بنا دیے گئے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ بیان فرمایا کہ اہل جنت دوزخ والوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں، اور پھر ایک منادی پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رکوع کے اگلے حصے میں اصحاب اعراف کی بات کی۔ اعراف جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک اونچی جگہ ہے جہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور وہ یہ طمع رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں پہنچا دیں۔ تو اصحاب اعراف کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ اصحاب اعراف ہر ایک کو اندازے سے پہچانیں گے، اہل جنت کو سلام کریں گے اور جنت کے امیدوار ہوں گے، اور اہل دوزخ کی طرف جب نظر ڈالیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہی سیدھا راستہ پا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی وراثت انسان کو اس کے اعمال کے بدلے میں ہی ملے گی۔ اور ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لینا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنے ہیں، اور اعمال درست کرنے کے لیے قرآن کو باقاعدہ سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں گھر بنانے کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، موضوع ہے جنت اور دوزخ کے مناظر۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کی بات کو بیان کیا کہ وہ دوزخ کی بڑی شخصیات کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، اور پھر وہ دوزخ کی نامور شخصیات سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارے پاس جو بڑے بڑے جتھے تھے آج وہ تمہارے کسی کام نہ آئے، تمہارا ساز و سامان، تمہارا مال و دولت تمہارے کسی کام نہ آیا۔ اور پھر وہ ان سے کہیں گے کہ تم تو اہل جنت کے بارے میں قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا۔ اور پھر اہل دوزخ کی پکار کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے اور وہ ان کو کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ اور اہل جنت ان کو یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ والوں پر یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ دوزخ والوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، دوزخ والوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھولے رہے تو آج اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ دوزخ والے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آخرت کی تیاری کے لیے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی بنا پر مفصل بنایا، ایمان لانے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ لوگ اس انجام کے منتظر ہیں جس کی خبر کتاب دے رہی ہے، یعنی وہ ہدایت کیوں نہیں لے آتے؟ اور پھر فرمایا کہ جو دنیا میں آخرت کا انکار کرتے رہے جب وہ آخرت میں انجام کو سامنے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ واقعی رب کے رسول سچے تھے۔ پھر وہ کہیں گے کیا ہمارے حق میں کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے، یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم وہ رویہ نہ رکھے واپسی پر جو ہم نے پہلے رکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے جھوٹ ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنی ملاقات کو بھلا دینے والوں کو آخرت میں بھلا دیں گے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کی ملاقات کو یاد رکھنا ہے اور اپنے دین کو کھیل اور تفریح نہیں بنانا، اور آخرت کی ملاقات کو یاد رکھنے کے لیے کتاب کا کام کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا سکھانا اور آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 14 ہے، موضوع ہے توحید کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، وہ سب اللہ کے تابع فرمان ہیں، اسی کی تخلیق ہے، اسی کا حکم ہے، بڑی برکت والا ہے، تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اور پھر فرمایا ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر ہواؤں کو کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور فرمایا کہ پھر بارش سے مردہ زمین سے پھل نکالتا ہے، اللہ ہی مردوں کو حالت موت سے نکالے گا۔ پھر فرمایا رب کے حکم سے اچھی زمین خوب پیداوار لاتی ہے۔ یہ ساری نشانیاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ لوگ شکر گزار بنیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اور حد سے نہ گزرو، فساد برپا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو۔ تو اس رکوع سے ہم نے کیا لیا کہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ، اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے قوم نوح۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا جو انہوں نے اپنی قوم کو دی کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کسی گمراہی میں نہیں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ تمہارے پاس تمہاری قوم کے آدمی کے ذریعے سے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، تاکہ تم غلط روی سے بچ جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان لے آئے تھے ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ قافلہ ایمان میں شامل ہونا ہے اور انسانیت کو رب کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دینی ہے، اور دعوت کا آغاز آج سے ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا بیان کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ تو ان کے قوم کے سرداروں نے ان کو جواب دیا کہ ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، مجھ پر اعتماد کرو۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس اپنی قوم کے ایک فرد کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ اور پھر فرمایا تم مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقتور بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے؟ اور انہوں نے کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا میری قوم، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ گئی ہے، تم پر اس کا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور پھر فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ان ساتھیوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھی قافلہ ایمان کو جوائن کرنا ہے انشاءاللہ، یعنی دعوت دین کا کام باقاعدہ ایک جماعت کے تحت کرنا ہے، اور روزانہ کم از کم ایک فرد کو دین کی یعنی اللہ کی کتاب کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 17 ہے، موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، اور تمہارے پاس یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے چھوڑ دو، اسے ہاتھ نہ لگانا، اگر اسے نقصان پہنچاؤ گے تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو یاد کروایا کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، تمہیں زمین میں قوت دی، تم پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو اور میدانوں میں شاندار محل بناتے ہو، اور پھر فرمایا اللہ کی نعمتوں کو، اس کے کرشموں کو نہ بھولو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ ان کی دعوت کے جواب میں ان کے قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا کہ کیا تم واقعی پیغمبر ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے حقیر اور کمزور لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، ہم تو تمہارا انکار کرنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اونٹنی کو مار دیا اور عذاب کا مطالبہ کیا کہ اگر سچے ہو تو اپنا وعدہ پورا کر دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ رکوع کے اگلے حصے میں حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو اور تم وہ فحش کام کرتے ہو جو کسی نے نہیں کیا؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ تو ان کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی اور فرمایا کہ دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کے حالات اور واقعات اپنی پاک کتاب میں بیان فرمائے ہیں، ہم نے ان سے عبرت بھی حاصل کرنی ہے اور نصیحت بھی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 8 کی آخری آیات ہیں، موضوع ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ انہوں نے اہل مدین کو دعوت دی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے رہنمائی آ گئی ہے، وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اسی میں بھلائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زندگی کے ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے نہ روکو، سیدھے راستے کو ٹیڑھا نہ کرو، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر فرمایا اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لاتا ہے اور دوسرا نہیں لاتا تو صبر کرو کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 8۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کو اور کوئی عورت کسی عورت کو برہنہ نہ دیکھے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں آسمان سے پھینکا جاؤں اور پھر 2 ٹکڑے ہو جاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی کے پوشیدہ مقام کو دیکھوں اور کوئی میرے پوشیدہ مقام کو دیکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔